مانسون آتے ہی سیلاب اور بالخصوص شہروں کے اندر سیلاب جو ہیں وہ بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں. پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے جو سیلاب کا لیول دیکھا وہ ہوش ربا ہے. اور اس سال بھی یہی صورتحال ہے. بلوچستان میں بھی کے پی کے مختلف جگہوں پر بھی، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پر بھی. کیا سیلاب ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ تو پاکستان کے اندر سیلابوں کی تاریخ کچھ اس طرح سے کہ دریائے سندھ میں پہلا سیلاب جو ہے وہ 1956 کے اندر آیا تھا. اس کے بعد 1976، 1986، 1992 کے اندر بھی سیلاب آئے، لیکن ان کا جو لیول تھا وہ بڑا مختلف تھا. ان میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر پانی کا اخراج تقریباً 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ نہیں بڑھا تھا. لیکن اب ہر بار جو سیلاب آتا ہے وہ ہر بار بہتری کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے. 1950 سے 2010 کے درمیان پاکستان میں آنے والے سیلابوں کے اندر 8,887 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کی جانیں ختم ہو چکی ہیں، وہ لقمہ اجل بن گئے سیلابوں کی وجہ سے. اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. 2010 کا فلڈ ہم سب کو یاد ہے، اور اس کے بعد سے اب تک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اربن فلڈنگ بھی ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. پچھلے سال آپ نے اسلام آباد میں دیکھی. کراچی کی ویسی صورتحال کیا ہے؟ کیا غلط کر رہے ہیں ہم جو ہم صحیح کر لیں تو ہم لوگوں کو یہ صورتحال نہیں دیکھنی ہوگی؟ کیونکہ سیلاب ہمیشہ بری چیز کا پیام نہیں لے کر آتے ہیں. ان کی وجہ سے بہت ساری معدنیات ایسی آتی ہیں، بہت ساری ایسی فرٹیلیٹی کے میٹرز آتے ہیں، الوویل سوئل آتی ہے جو کہ ریور بیڈز کو اور اس کے اطراف کے بیڈز کو زرخیز بھی بناتی ہے. تو وہ ایریگیشن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یا پھر ہماری ایگریکلچر کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے. عباد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ماحولیات ہیں. بہت شکریہ عباد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. عباد صاحب، ہم لوگ سیلاب آتے ہیں، ہم کہتے ہیں نو سیلاب آ گئے تو گڑبڑ ہو گئی ہے ساری. کیا کلائمیٹ چینج صرف وجہ ہے سیلاب صرف تباہی کی، یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو مبارکباد ہونی چاہیے اس بات کی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اور یہ مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ بات ہونی چاہیے. یو ون آف دوز چینلز جو اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، سیلاب تو ہمیشہ سے آتے رہے ہیں. سیلاب جیسے آپ نے بھی کہا کہ سیلاب کا بینیفیشری ہے پاکستان کے جو وہ علاقے جہاں پہ ایگریکلچر بہت اچھی ہوتی ہے. پاکستان از این ایگریرین اکانومی پریڈامننٹلی. وہ ساری الوویل جو ڈپازٹس ہیں وہ سیلاب کے ذریعے سے ہی آتی ہیں، اور سیلاب آتا رہا ہے ہمیشہ سے تاریخ میں. آپ نے بتایا بھی. جو زیادہ اہم بات ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا تباہی کا، تو جو سیلاب کے نتیجے میں جو تباہی ہوتی ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ سیلاب کا کوانٹم بڑھ گیا ہے. وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ہمارا جو گورننس کا اسٹرکچر ہے. آپ دیکھیں، دنیا میں اور بھی جگہوں پہ سیلاب آتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی آتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں دوسری قدرتی آفات بھی آتی ہیں. اصولاً تو ان کا انفراسٹرکچر چونکہ ہم سے زیادہ ہے تو ان کا نقصان بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ان کا نقصان تو زیادہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گورننس کے ایشوز نہیں ہوتے، انفراسٹرکچر کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، ان کی پلاننگ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی آبادی کا جو اسپریڈ ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. ہمارے ہاں آبادی کی کانسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ ایک غیر مساوی تقسیم ہے ریسورسز کی، اربن اینڈ رورل میں بھی اور پھر پور اینڈ امیر میں بھی، تو اس کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں. اور آپ دیکھیں پانی کو، ایک بڑی یہاں کی پرانی فوک کہاوت ہے کہ پانی اپنا راستہ کبھی نہیں چھوڑتا، 100 سال بعد بھی واپس آتا ہے. ہم اس کے راستے میں آ گئے، ہم اس کے راستے میں آ جاتے ہیں. آپ نے ابھی E11 کا اسلام آباد کا تذکرہ کیا. اگر جو لوگ اسلام آباد سے پچھلے سال جو ہوا تھا، اسلام آباد سے جو لوگ واقف ہیں وہ دیکھیں گے اس واٹر وے کو تقریباً 90 ڈگری پہ، جو وہاں کا جو اوریجنل وہ ایک نالا جیسے اسٹارم واٹر ڈرین تھا، اس کو تقریباً 90 ڈگری پہ ٹرین کرنے کی اور اس کو جو ہے وہ پکا کرنے کی کوشش کی گئی. پانی کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا، اور پانی اس طرح سے کرنے بھی نہیں دیتا اپنے آپ کو. پانی انسان نہیں ہے کہ اسے اب ہم لوگوں نے غلطیاں تو بہت کر دی ہیں. یعنی ہم چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اس ٹائم پر تو سارے ہی افیکٹ ہو رہے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو کہ واٹر ویز کے بیچ میں آ رہے ہیں. اور یہ ہم اکراس دا کنٹری دیکھ رہے ہیں، یعنی رورل ایریاز کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اربن ایریاز میں بھی دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، ہر شہر کے اندر یہ چل رہا ہے. اب اس کو فکس کیسے کریں عباد صاحب؟ دیکھیں، اس میں اس کے جو حل ہے نا، ایک تو پہلے تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ سیلاب آتا رہا ہے، آتا رہے گا.
ٹھیک ہے. کلائمیٹ چینج میں ہمارا کنٹریبیوشن پاکستان کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, 1% سے بھی کم ہے, لیکن ہم ون آف دا موسٹ امپیکٹڈ کنٹریز ہیں. اس کا ہم کچھ اس طرح سے تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس کا کوئی سد باب کر سکیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نظام کو اس طرح سے ڈھالیں کہ وہ جو امپیکٹ آتا ہے, جو تباہی آتی ہے, وہ کم سے کم ہو, اور جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ ہم لے سکیں. مثال کے طور پہ چونکہ آپ نے اربن ایریاز سے بات چھیڑی ہے, تو اربن ایریاز میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کانکریٹ کا رواج ہے. اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ کانکریٹنگ ہوگی تو پانی جائے گا کہاں؟ پانی کو سیپ کرنے کے لیے جگہ چاہیے. پاکستان کے اندر جو ایک اور ایشو ہے وہ یہ بھی ہے, جو کہ ایک نیچرل ایشو ہے جس میں کسی گورننس کا بھی جس کا تعلق نہیں ہے, کہ پوٹوہار سے نیچے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں سے لے کے کراچی کے ساحل تک جو گریڈینٹ ہے وہ بہت کم ہے, تو پانی بہہ نہیں جاتا, پانی رک جاتا. کو ایکویفرز میں جانا ہوگا, اس کو جو ہے وہ سیپ کرنا ہوگا زمین میں, یا اس کے لیے کیا کیا جائے پھر؟ اس کے لیے دیکھیں ہمیشہ سے یہاں پہ فوک وزڈم کو اگر ہم اپلائی کریں, یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹوبا. ٹوبوں کا یہاں پہ ایک کانسیپٹ تھا, تالاب ہوا کرتے تھے ہر گاؤں میں, دیہات میں, جو اس کا ترائی والا علاقہ ہوتا تھا وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ زمین میں سیپ کر جاتا تھا. یہی شہروں کے ساتھ بھی تھا. کراچی, میں نے اپنی زیادہ تر زندگی کراچی میں گزاری ہے. جب میرے بچپن میں وہاں پہ کھلے علاقے ہوتے تھے, میدان ہوتے تھے, پانی چلا جاتا تھا, بارشیں تب بھی ہوتی تھیں بہت زیادہ. دوسری بات جو سیلاب سے بچنے کے لیے یا سیلاب کی تباہی سے بچنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہمارا اپنا ایشو ہے ملک کا, وہ یہ کہ ہمارے یہاں جنگلات بہت کم ہیں. رائٹ. اور ان جنگلات کی موجودگی سیلاب کی تباہ کاری کو روکنے کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ پانی کا جو فلو ہے وہ اس کو روکتی ہے. پھر اس کے علاوہ انجینئرنگ کے طریقے ہیں, آپ چیک ڈیمز بناتے ہیں, آپ ڈیلے ایکشن ڈیمز بناتے ہیں. یہ سارے طریقے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سولوشنز انہی کی فارم میں ہیں. اب ہم اوبویسلی کلائمیٹ چینج جیسے آپ نے کہا اس کو تو ہم روک نہیں سکتے, یا اس کے اوپر بند بھی نہیں مان سکتے, نہ ڈیم بنا سکتے. حکومت کا آپ کو اس طرف انٹرسٹ لگتا ہے؟ متعلقہ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں ہمارے جیسے ملکوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, دس از اے ویری ریئل ایشو, اور میں یہ بات تو بالکل کہتا ہوں کہ حکومت نے اس میں انٹرسٹ لیا ہے, جو بھی حکومتیں رہی ہیں, یہ بھی, اس سے پہلے والی بھی, اس سے پہلے والی بھی, لیکن جتنا ہونا چاہیے اور جتنا پرویکٹیو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جب ایک دفعہ سیلاب آ جاتا ہے تو پھر ہم ری ایکشن میں جا کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز خراب ہو گئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل کام ہے. اس سے کہیں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے پہلے سے پیش بندی, جسے اردو میں کہتے ہیں, جو ایک ری ایکشنز نہ کیے جائیں, پلاننگ کی جائے, پلاننگ کے ساتھ, اور پرو ایکٹیو طریقے سے اس کو کر لیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم ری ایکٹیو طریقوں پہ جائیں. رائٹ. عباد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دس سیگمنٹ.